فلما جن علیہ اللیل، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، رآ کوکبا، ایک تارا دیکھا، قال ھذا ربی، ابراہیم علیہ السلام بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ لوگوں سے آپ نے سوال کیا۔ فلما افلا، پھر جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، بولے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ علماء تفسیر اور اصحاب اخبار و سیر کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر ظالم بادشاہ تھا، اور پوری دنیا کا یہ بادشاہ تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی عمر 800 برس ہوئی۔ سب سے پہلے اسی نے سر پر تاج رکھا۔ یہ بادشاہ لوگوں سے اپنی پوجا کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی کثرت سے اس کے دربار میں موجود رہتے تھے۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس کی روشنی بڑھی اور اتنی بڑھی کہ سورج و چاند اس کے سامنے بالکل بے نور ہو گئے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک موم بتی ہوتی ہے، بالکل اندھیرا ہو، رات کے وقت موم بتی جلائیں تو کیسی اس کی روشنی محسوس ہوتی ہے، لیکن سورج نکل آئے تو موم بتی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ تو نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس کی روشنی اتنی بڑی کہ سورج اور چاند بالکل بے روشن ہو گئے۔ اس سے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ کاہنوں سے اس نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ اس سال تیری حکومت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے زوال ملک کا باعث ہوگا، اور جو تیرے دین پر چلتے ہیں تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کے وہ پریشان ہوا۔ اس نے حکم دے دیا کہ جو بچہ پیدا ہو قتل کر ڈالا جائے اور مرد عورتوں سے علیحدہ رہیں، اور اس بات کی نگرانی کرنے کے لیے کہ بچہ کہیں پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے ایک محکمہ اس نے قائم کر دیا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں مقرر کیا اسے کون ٹال سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حاملہ ہو گئیں۔ کاہنوں نے نمرود کو اس کی بھی خبر دی کہ وہ بچہ حمل میں آ چکا ہے۔ اب اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا ظالم، اس نے اپنے سارے جاسوس پھیلا دیے۔ جو محکمہ قائم کیا تھا اس کو تفتیش کے لیے پھیلا دیا، لیکن کسی کو معلوم نہ ہوا کہ وہ کون سی خاتون ہے۔ جب زمانہ ولادت قریب ہوا تو آپ کی والدہ شہر سے باہر چلی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے شہر کے باہر ایک تہ خانہ بنایا تھا، کھدائی کی تھی اور ایک تہ خانہ بنایا تھا۔ تو آپ کی والدہ اس تہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھود کر تیار کیا تھا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہیں آپ رہے۔ پتھروں سے اس تہ خانے کا دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! حقیقت یہی ہے کہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، خدا خدا ہے، کہ انسان چاہے کچھ بھی کرنا چاہے اور جتنا بھی دین کو نقصان پہنچانا چاہے، رب جب چاہتا ہے فضل فرماتا ہے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں نمرود نے اس بچے کو قتل کرنے کے لیے کتنے جتن کیے، مگر رب العالمین کا کرم دیکھیں،
آپ کی والدہ روزانہ شہر کے باہر جاتی اور دودھ پلا کر آتی تھیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا آپ کو تاخیر ہو جاتی۔ جب آپ وہاں پہنچتی تھیں تو دیکھتی تھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی مبارک کے سرے کو چوس رکھے ہیں اور اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ عام بچوں کے مقابلے میں آپ تیزی سے بڑھنے لگے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہ خانے میں کتنا عرصہ رہے۔ بعض کہتے ہیں 7 برس، بعض کہتے ہیں 13 برس، اور بعض کہتے ہیں 17 برس۔ تو آپ تہ خانے میں رہے۔ زیادہ مشہور قول یہ کہ 7 برس۔ 7 برس کے بعد پھر آپ تہ خانے سے باہر آئے، اور پھر آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ستارے کی پوجا کر رکھے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ ہمارا خدا ہے۔ یہ مسئلہ یقینی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر حال میں معصوم ہوتے ہیں۔ وہ اپنی ابتدائے ہستی سے تمام اوقات وجود میں عارف ہوتے ہیں، پیدائش سے لے کر وصال تک، اور وصال کے بعد بھی وہ اللہ تعالی کی معرفت رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ہر شرک سے، ہر کفر سے، ہر گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، اور آپ اپنی والدہ سے اس موضوع پر گفتگو کیا کرتے کہ رب تو صرف اللہ تعالی ہے، یہ یہاں کے لوگوں نے مختلف رب کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ تو والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد سے کہا کہ جس بچے کا نمرود کو خطرہ تھا یہی بچہ ہے، اور یہ بچہ اس کی سلطنت کو تہس نہس کرے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، آپ نے کبھی بھی پوجا نہیں کی۔ یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے معنی اور تفصیل سمجھ نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو خدا سمجھ لیا، پھر ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے توبہ کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر چاند کو خدا سمجھ لیا، پھر جب چاند غائب ہوا تو آپ نے توبہ کی، پھر سورج کو خدا سمجھ لیا، جب سورج غائب ہوا تو آپ نے توبہ کی، یعنی نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ ان آیات کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے شرک کیا اور پھر بعد میں وہ اسلام لائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انبیاء ہمیشہ شرک اور کفر سے اور گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ ان کو غلطی کس وجہ سے ہوئی؟ قال ھذا ربی کا ترجمہ و مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ قال ھذا ربی کے معنی یہ ہے کہا یہ میرا رب ہے۔ اب یہ انداز تھا سوالیہ، تو انہوں نے اس انداز کو، تفسیر کو اور احادیث طیبہ کو سمجھا نہیں، اور کہتے ہیں یہاں پر حل تو ہے نہیں، حل ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی کا بھی یہ اسلوب ہے اور اردو کا بھی اسلوب ہے کہ کئی مرتبہ ہم سوال میں کیا نہیں لگاتے، لیکن انداز سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ سوالیہ انداز ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں، اور کبھی یہ بھی انداز ہو سکتا ہے کہ سوالیہ انداز ہو۔ تو چونکہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب قرآن پاک لے کر آئے تو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا اور انداز بھی نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی معرفت اور علم بھی عطا فرمایا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، بلکہ احادیث طیبہ سے روشنی حاصل کرنی چاہیے، اور احادیث طیبہ اور حضور سے فیضان جو صحابہ نے لیا اور صحابہ سے فیضان آگے تک چلا، وہ تمام تفاسیر کی مدد سے حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا ہی سے توحید کی حمایت اور کفریہ عقائد کا رد شروع فرما دیا۔
جب ایک رات آپ نے زہرہ ستارے کو یا مشتری ستارے کو دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب ہو جاتی ہے، تو آسمان پر ایک ستارہ روشن نظر آتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس ستارے کو پوج رہے ہیں اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو آپ نے ایک نہایت نفیس انداز میں ان کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جو زوال پذیر ہو، جو پہلے نہ ہو پھر پیدا ہو، تو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ حادث ہوتا ہے. آپ نے یہ ساری چیزیں سمجھانے کے لیے ان سے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا. قال هذا ربی، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل، پھر جب وہ ڈوب گیا. قال لا احب الافلین، بولے مجھے ڈوبنے والے پسند نہیں ہیں، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا.